کیونکہ اس ملک میں کافی کچھ انلیگل ہو رہا ہے. پاشا صاحب میں آپ کا پہلے اس پہ پوائنٹ آف ویو چاہوں گی. جو یہ پارٹی میں ہو رہا ہے, جو پارٹی چھوڑ کے جا رہے ہیں, یہ بیانیہ بنایا جا رہا ہے کہ ان کو زبردستی یا کم از کم ان پر پریشر ڈالا جا رہا ہے, یہ پریشر آپ کی نظر میں کون ڈال رہا ہے, اور واقعی آپ کو لگتا ہے یہ پریشر کے انڈر سکم نہیں کر سکے یا سکم کر گئے ہیں, کیا آپ کو لگ رہا ہے؟ دیکھیں, یہ اسی کا جو ہے وہ رد عمل ہے جو 2018 میں ہوا. جن طاقتوں نے یہ سارے الیکٹیبلز عمران خان صاحب کی جولی میں ڈالے تھے, وہ اپنے الیکٹیبلز واپس لے رہے ہیں. اور لگ ایسی رہا ہے, دیکھ لیں کس طرح خشک پتوں کی طرح جھڑ رہے ہیں سارے, اور عجیب سی صورتحال بن گئی ہے. اور ہم اس وقت بھی یہ کہتے تھے کہ خان صاحب کو اپنے جو پولیٹیکل ورکرز ہیں, عام لوگ ہیں, کیونکہ یہ ایک مڈل کلاس کے لوگوں کی پارٹی تھی, بڑا سافٹ امیج تھا, ان لوگوں کو اگر ٹکٹ دیتے, ان لوگوں کو اسمبلیز میں لے کے آتے, شاید آج یہ دن دیکھنا نصیب. مجبوری ہے, میں نے الیکٹیبلز لینے ہیں. آپ دیکھ لیں کہ جن ورکرز کو انہوں نے ٹکٹ دیے تھے اور وہ اسمبلی میں آئے, انہوں نے نہیں چھوڑی ابھی تک پارٹی. چند ایک شاید ایک آدھ دو نے چھوڑی ہو, لیکن میجورٹی ابھی تک ان کے ساتھ ہے, ان لیڈرز کی جو کہ پہلے ورکرز تھے, پھر اسمبلی کے ٹکٹ لے کے وہ اسمبلی میں آئے, وہ ابھی تک ساتھ ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ غلطیاں ہیں جو ہر سیاستدان جو ہے وہ کرتا ہے اور بعد میں اس پہ پچھتاتا ہے. یہی صورتحال پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی رہی, یہی صورتحال مسلم لیگ نون کے ساتھ رہی, اور خان صاحب نے ان سے سبق حاصل نہیں کیا جو اس سے پہلے دو پارٹیاں اقتدار میں رہی ہیں. تو جہاں تک یہ ان کے چھوڑنے کا تعلق ہے, آپ نے بالکل اپنے ابتدائیہ میں یہ کہا, درست کہا کہ یہ اتنے برداشت نہیں کر سکے. اور اس کی پتہ ہے سنا ریزن کیا ہے؟ ریزن یہ ہے کہ ان میں کوئی بھی نظریاتی ووٹ نہیں ہے. سارے کے سارے وقتی طور پہ ہجوم کی صورت میں اکٹھے ہوئے, ایک شخصیت پرستی کا ایک ہجوم تھا, اور آہستہ آہستہ اب وہ فارغ ہو رہے ہیں. آپ دیکھیے گا کہ جو ابھی نام بڑے رہتے ہیں, اور جن کی جو کردار جو رہا ہے, ہمیشہ ہسٹری بتاتی ہے کہ انہوں نے 2 یا 3 سے زائد پارٹیاں بدلی ہیں, اور ابھی تک وہ پی ٹی آئی میں ہیں. انہوں نے بھی چینج ہو جانا ہے, انہوں نے بھی واپس چلے جانا ہے کسی اور پارٹی میں. ہو سکتا ہے پی ٹی آئی کا کوئی فارورڈ بلاک بنے, جس طرح فیاض الحسن چوہان صاحب کہہ رہے تھے, جن سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ پی ٹی آئی ہی نام کے ساتھ کسی فارورڈ بلاک کا حصہ بنیں گے. تو اب دیکھ لیں آپ کے سامنے, یہ بہرحال مفاقات عمل ہی ہوتا ہے اور کچھ نہیں ہے. ٹھیک ہے, میں شعیب شاہین صاحب آپ کے پاس آؤں گی, کیونکہ یہ تو بڑا ایک واضح طور پر نظر آ رہا ہے کہ کوئی قانون کی حکمرانی نہیں رہ گئی اس ملک میں, کیونکہ جس کو ضمانت ملتی ہے اس کو دوبارہ گرفتار کر لیا جاتا ہے, اس کے بعد ویگو میں لے جایا جاتا ہے. چلیں یہ تمام تر شکایات درست ہیں. ابھی شاہ محمود قریشی صاحب ابھی کچھ دیر پہلے ان کو چھوڑا گیا, ان کی ضمانت پر ان کو رہا کیا گیا, ان کو پھر پکڑ لیا گیا, ان کی بیٹی وہاں موجود تھی, ان کو بھی ملنے نہیں دیا گیا ہے. تو یہ ظاہر ہے کہ ہیومن رائٹس وائلیشن تو ہے, اور ظاہر ہے کہ 9 مئی کا واقعہ بھی مطلب بہت ساری چیزوں کو وائلیٹ کرتا ہے, بہت سارے لاز کو, بہت سارے قوانین کو, مورلی اور فزیکلی. یہ اٹس ناٹ ایزی. لیکن اب معاملات کس طرف جا کے بیٹھیں گے سر, آپ کیا کہیں گے اس پہ, کیا کرنا چاہیے ضمانت ہو جانے کے بعد اگر گرفتاری ہو رہی ہے, اور آپ سر پی ٹی آئی چھوڑ رہے ہیں یا نہیں؟ میرے سے پوچھ رہے ہیں آپ؟ میرے سے نہیں پوچھ رہے ہیں میں آپ؟ جی شعیب شاہین صاحب آپ سے. جی بالکل. مجھے تو آپ نے لیگل ایکسپرٹ کے طور پر بلایا ہے, ناٹ پی ٹی آئی ورکر یا پولیٹیکل ورکر کے طور پر. اس لیے میرا تو سیاسی سفر آغاز ہی نہیں ہوا, تو چھوڑنے کا سفر تو بعد میں شروع ہوگا. اللہ نہ کرے کوئی ایسا کچھ دن تو آئے. سر یہ جو چھوڑ دیکھیں رہے ہیں, یہ کسی پہلی پیشے کے بات تو تحت چھوڑ یہ رہے ہے ہیں آپ کے کہ نظر میں, یہ جس طرح بادشاہ صاحب نے کہا نظریاتی نہیں ہے؟ دیکھیں میں نے تو ابھی جوائن ہی نہیں کی پارٹی باقاعدہ, پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ ایز اے پریزیڈنٹ آف دی بار میں نے جو دیکھا, جو چیک کیا, جو ہیومن رائٹس وائلیشن دیکھیں, تو نیچرلی میں نے اس پہ آواز اٹھائی. اور آج بھی میں کوئی عہدیدار پارٹی کا نہیں ہوں, مجھے ہمدردی عمران خان صاحب کے ساتھ ہے, مجھے پی ٹی آئی کے ساتھ ہے, بیکاز آف دی اونلی ریزنز کہ آج جو کچھ ہو رہا ہے یہ ہیومن رائٹس وائلیشن ہے.
جہاں آئین کی پامالی ہو رہی ہے، جہاں قانون کی حکمرانی کا تصور ہم ملیا میٹ کر رہے ہیں، جہاں بنیادی انسانی حقوق ہم معطل کر رہے ہیں، اور پی ڈی ایم کی جماعتیں جو اپنے آپ کو سویلین سپریمیسی کے چیمپئن سمجھتے ہیں، جو یہ کہتے ہیں پیپلز پارٹی والے اسپیشلی کہ جی ہم تو آئین کی گولڈن جوبلی منا رہے ہیں اور ہم آئین کے خالق ہیں، اس آئین کے ہوتے ہوئے، عدلیہ کے، آزاد عدلیہ کے ہوتے ہوئے، جس طرح صحافت کے اوپر، صحافیوں کے اوپر جو کچھ ہو رہا ہے، اور جس طرح پولیٹیکل ورکرز کے ساتھ ہو رہا ہے، جس طرح عدالتیں چھوڑتی ہیں اور گھنٹے بعد یا بلکہ ادھر ہی جیل سے یا عدالت کے اندر سے گرفتار کر لیا جاتا ہے، یہ بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے۔ اس کا نقصان ہمارے پورے ملک کو ہے، ہمارے جمہوری نظام کو ہے، ہمارے آئین کو ہے، ہمارے قانون کو ہے۔ میں تو کوئی عہدہ نہیں رکھتا، لیکن مجھے ہمدردی اس لیے ہے کہ جہاں جہاں بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہوگی، ہم وکلا فرنٹ فٹ پہ ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ اور میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی شخص، جیسے آپ نے انٹرو میں بتایا، کوئی بھی شخص ان چیزوں کو وہ کہے گا کہ یہ درست ہو رہا ہے۔ اور اس کا اوورآل نقصان کیا ہے؟ دیکھیں، کل پرسوں ایمنسٹی انٹرنیشنل بول اٹھی، باقی ادارے ہیومن رائٹس جو ایکٹیوسٹ ہیں وہ بول رہے ہیں یہ نامناسب ہے جو کچھ ہو رہا ہے، یہ ملک کے لیے نامناسب ہے۔ دیکھیں، فوج بھی ہمارے اپنے ملک کی ہے، یہ پولیٹیکل پارٹیاں بھی ہمارے اپنے ملک کی ہیں، جو پارٹی جیتے گی، جو اقتدار میں آئے گی، ہمارے ملک کی پارٹی ہوگی۔ فوج نے تو انہی کے ساتھ مل کے اس ملک کے دفاع کے لیے کام کرنا ہے۔ لیکن اگر ہم اس کیفیت میں پی ڈی ایم کی جماعتیں جو کچھ کر رہی ہیں اس کا غصہ لوگ فوج پہ نکال رہے ہیں، اگر فوج کوئی ایسا غلط حرکت کرتی ہے تو وہ ان کے خلاف بھی ایک نفرت کا ماحول پیدا ہوگا۔ نقصان کس کا ہو؟ نقصان ہمارے ملک کا ہے، ہمارے معاشرے کا ہے، ہماری تباہی ہم اپنی انسرٹنٹی کی وجہ سے اپنی معیشت کی پہلے کر چکے ہیں۔ اس معاشی بریک ڈاؤن کے نتیجے میں جو کہ پولیٹیکلی آپ دیکھ رہے ہیں لوگ چھوڑ رہے ہیں، میں ایک تھوڑا سا آپ کو ایک ماضی کی اس میں لے جاؤں۔ مجھے یہ بتائیں، شیخ مجیب الرحمان کی پارٹی فاطمہ جناح کو ہرایا گیا، اور کس طریقے سے ہرایا گیا وہ آپ کے سب کچھ سامنے ہے۔ وہ بی ڈی سسٹم لایا گیا کیونکہ ہر ایک آدمی کا ووٹ ہی نہیں تھا۔ پھر اس کے بعد شیخ مجیب الرحمان کو کہا گیا کہ یہ غدار ہے، اس کے خلاف کریک ڈاؤن ہوا، 160+ کی سیٹیں وہ جیت گئے، ان کو اقتدار نہیں ملا، اور 80s والی سیٹوں والوں کو اقتدار ملا، ملک خدا نخواستہ ہمارا دو لخت ہو گیا۔ پھر بھٹو صاحب کو جب ہٹایا گیا تو مجھے بتائیں کہ ان کی پارٹی کے کتنے حصے بکھرے کیے گئے۔ کھر کی اپنی پارٹی تھی، کوثر نیازی کی اپنی تھی، رامے صاحب کی اپنی تھی، جتوئی کی اپنی پارٹی تھی، اس کو ہم آگے لے کے چلتے ہیں۔ بیچ میں محمد خان جنیجو صاحب کو پیدا کیا گیا، دریافت کیا گیا۔ محمد خان جنیجو کے دریافت سے نواز شریف پیدا ہوئے، نواز شریف سے جب ناراضگی ہو گئی، نواز شریف کے بطن سے پی ایم ایل کیو پیدا ہوئی، پی ایم ایل کیو کے ساتھ ایک پیٹریاٹ کا تڑکا لگایا گیا اور پھر اقتدار کو طول دی گئی۔ تو یہ چیزیں ہر زمانے میں رہی ہیں۔ لیکن ایک بات بتاؤں، کبھی بھی پارٹیاں ختم نہیں ہوتی۔ پارٹیاں ختم ہوتی ہیں اپنے کریکٹر سے، پارٹیاں ختم ہوتی ہیں کہ جب وہ ڈیلیور نہیں کر پاتی، پارٹیاں تب ختم ہوتی ہیں۔ پارٹیاں کبھی پریشر سے نہیں ختم ہوتی، کبھی ان کو زور زبر سے نہیں ختم ہو سکتی۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ملک کی تمام مقتدر طبقوں اور حلقوں کو سب سے پہلے ملک کا سوچنا ہے۔ جب ملک کا وہ سوچیں گے پھر ایک دوسرے کو معاف کرنے پہ اتریں گے۔ جب ایک دوسرے کو معاف کریں گے تو ملک کی بہتری کے لیے ان کا رول ہوگا، اور وہ رول ملک کی بہتری کے لیے ہوگا۔ میں نہیں سمجھتا کہ جو کچھ آج ہو رہا ہے، خواہ وہ پارٹیاں چھڑوانے والا ہے، خواہ وہ زبردستی جیلوں میں ڈالنے والا ہے، یا کارکنوں کے پہ تشدد کرنے والا ہے، یا 9 مئی کا پہلے دن کا واقعہ جس طرح ریاستی دہشت گردی کرتے ہوئے اسلام آباد ہائی کورٹ پہ حملہ کر کے گرفتار کرایا گیا عمران خان کو، اور اس کے بعد جو رات کو ہوا، یہ سب غلط ہے، اور ان غلطیوں سے ہمیں سیکھنا ہے۔ ہم بحیثیت قوم سیکھیں گے نہیں تو میں نہیں سمجھتا کہ ہم آگے بڑھ سکیں گے۔ اور آج بھی نقطہ آغاز ہے کہ ہم بیٹھ جائیں، ساری طاقتیں، سارے مقتدر طبقے ایک دوسرے کو برداشت کرنا سیکھیں۔ اور ایک بات ہمیشہ ذہن میں رکھیں، جو برداشت ہوتی ہے وہ معاشرے کی بقا ہوا کرتی ہے، اور عدم برداشت معاشرے کی تباہی ہوتی ہے۔